देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज के गोरख धंधा में कराची जेडीसी के बानियों में से शामिल ज़फ़र अब्बास हमारा साथ देंगे, जो हज़ारों नहीं लाखों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। किस तरह से ये चीज़ें मैनेज करते हैं और जेडीसी के नाम से इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई, कैसे बनाई, मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं। सिंध से लेके कश्मीर तक इनका जो काम है वो लोगों ने देखा और सुना। सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने इनको देखा होगा, मगर आज गोरख धंधा की ये जीनत बनेगी और इनसे कोशिश करेंगे कि आवाम की फलाह और बहबूद के हवाले से किए गए कामों के ऊपर रोशनी डाली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली मरतबा बरतानिया आए, किस नीयत से आना हुआ? प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है और लाज़मी बात है जब आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं, करोड़ों रुपए के माहाना अखराजात हैं, डायलिसिस के, दस्तरखानों के, अभी लैब शुरू कर रहे हैं फ्री, वो तो लग रहा है 10-10, 20-20 करोड़ रुपए महीने के उसके ऊपर अखराजात आएंगे। हम लोगों से तो पैसे नहीं लेंगे, तो उसके लिए लाजमी है, ज़रूरी है जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी हैं उन तक जाएँ। और फिर ये तो लाजमी बात है, यूके आने का मकसद ही ये है कि मैं तो बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपका 1 पाउंड यानी 1 पाउंड आपका हमें 317 रुपये में भी नहीं मिल रहा। तो अगर आप यहाँ से किसी को 10, 20, 25 पाउंड की सपोर्ट करेंगे अपने ख़ानदान, अपनी बरादरी को, तो उसके लिए तो किसी नेमत से कम नहीं है। आपको कहते हैं ज़फ़र अब्बास जेडीसी वाले, कितना अरसा कबल ये पहचान बनी? अब बेसिकली मैं पैदाइशी सोशल वर्कर हूँ। हम काम कर रहे थे 2010 में, हमने जेडीसी रजिस्टर्ड कराई, लेकिन हम काम 2001 से कर रहे थे। जो दूसरे इलाकों, दूसरे शहरों से लोग आते थे जिन्हें अस्पताल इलाज कराने, उनको खून की ज़रूरत होती थी, तो ड्रग यूज़र से या किसी से लेते थे कि उनका रिश्तेदार नहीं होता था, तो हम खून जमा करते थे मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों से, और फिर हम जमा कराते थे हुसैनी ब्लड बैंक में, और जो भी दूसरे शहरों से आते थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करते थे। ये सब काम करते थे। फिर बाकायदा 2010 के सैलाब में रजिस्टर्ड किया। लोगों को खाना भी देते हैं, खुराक भी देते हैं और खून भी देते हैं। तो कराची में 6 करोड़ की आबादी में कितने फ़ीसद लोग गरीब हैं जो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते? मैं पाकिस्तान की बात करूंगा आपसे। इस वक्त जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली एक वक्त का खाना छोड़ चुकी है पूरे पाकिस्तान में। देखें 100 रुपये वाला पेट्रोल 250 का हो जाए, 300 रुपये का 10 किलो का आटे का थैला 1000 रुपये का हो जाए, दवाई जो आपके घर में किसी बुजुर्ग की शुगर की आ रही थी 1700 की, वो 5000 की हो जाए, लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे? लोगों का इस वक्त अच्छा हाल नहीं है। और जो भी खुदकुशी के केसेस हो रहे हैं, जाके देखें पीछे, एक सच्ची स्टोरी है उसके पीछे, झूठ कुछ भी नहीं है। लोग अब इस वक्त, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी एक प्रोग्राम में बोला कि जो भी हुक्मरान है वो तैयार रहें। लोग जाएंगे बड़े बड़े मार्ट और दुकानों में, आटा और दाल और तेल उठाएंगे और अपना घर का पता देंगे, बोलेंगे ये लो FIR कटवा देना, मेरे बच्चे 5 दिन से भूखे थे, मैं लेके जा रहा हूँ। अगर आज भी खुदकुशियाँ हो रही हैं तो ये हालात कब आएंगे जब लोग जाके ज़बरदस्ती लूट लेंगे? ये हालात रेडी हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। मैं आपको झूठ थोड़ी कह रहा हूँ। आप जब हर चीज़ 10 गुना महंगी कर देंगे तो उसका तनख्वाह तो उतनी है ना, कहाँ से पूरा करेगा? 40,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी 20,000 घर का रेंट देता है, 10,000 बिजली और गैस का बिल हो जाता है, 10,000 रुपये के अंदर वो अपने आने जाने का किराया लगाएगा, 250 रुपये आपने पेट्रोल कर दिया, मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं आएगा 7,500 का। क्या ये बात दुरुस्त है कि मिडिल क्लास के लोग भी अपने बच्चों को रोज़ा रखवाने के लिए सहरी में नहीं जगाते थे? मुझे तो नज़र आ रहा है कि अब अफ्तारी जो हम देखते थे अपने बचपन में, लोग एक दूसरे के घरों में अफ्तारियाँ देते थे, अब वो नज़र नहीं आ रहा। लोग क्या खिलाएंगे? अगर मैं एक आदमी जिसकी तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये, बेचारा वो खिलाएगा क्या अपनी फैमिली को सहरी में? अगर उठा भी देगा तो क्या खिलाएगा? तो 11 सालों में सहरी करवाते रहे और 6 सालों से इफ्तारी भी करवा रहे हैं। 12 सालों से अफ्तारी करा रहे थे, अभी तकरीबन 6 साल हो गए सहरी कराते हुए। तो 2.5 करोड़ रुपए की सिर्फ मंदी खिला दी लोग? मैं तो नहीं खिला रहा, वो तो लोग दे रहे हैं ना मुखैर हज़रात। हम तो कह रहे हैं आओ अपने शहर के लोगों की महरूमी दूर करो। इनका राइट नहीं है पैदा होने से लेकर मरने तक ये कि अच्छे रेस्टोरेंट की कोई डिश खा लें, चलो अंदर मत घुसने देना, इनके इतनी औकात नहीं, पैसा नहीं इनके पास, सड़क पे ही खिला दो भाई, आओ। तो एक मुखैर शख्स आता है, बोलता है आज मेरी तरफ से मंदी, अगला मुखैर आता है मेरी तरफ से इनको चरगा खिला दो, दूसरा आता है मेरी तरफ से इनको। सही है, उनकी महरूमी ख़त्म होनी चाहिए। पैदा होने से लेकर मरने तक वो सिर्फ इन डिशों को बोर्डों पर देखेंगे। तो ये कराची के कैसे लोग हैं? साबित जाफ़र जो कि आपकी फाउंडेशन से उसके इंचार्ज भी थे, इमदाद देने वाले को ही मार दिया गया। बहुत जुल्म हुआ। हमारे एजुकेशन हेड थे सब्ते जाफ़र साहब, 2013 में उनको मारा गया, 2014 में तकी हादी साहब हमारे एजुकेशन हेड थे, उनको मारा गया, 2012 और 13 में हमारे 4 एम्बुलेंस ड्राइवरों को। देखें, जब आप कोई ऐसा नैरेटिव लेके उतरते हैं जिसमें आप कहते हैं कि जी हम किसी से उसकी ज़बान नहीं पूछेंगे, उसका शहर नहीं पूछेंगे, उसका सूबा नहीं पूछेंगे, उसका मजहब नहीं पूछेंगे, उसका मसलक नहीं पूछेंगे, तो जिन लोगों ने इसके ऊपर टैबू, एक बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं, और आप आगे बोले मैं इस टैबू को ब्रेक कर रहा हूँ, ये मेरा पाकिस्तानी भाई है। आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क करना चाहते हैं, लोग आपको रोकते और टोकते हैं। देखें, झूठे प्रोपेगेंडे हमारे खिलाफ चलाए जाते हैं। अगर हम कोविड में ऐलान कर रहे हैं कि जिसको राशन चाहिए सिर्फ लेटर हेड ले आओ, मस्जिद, मदरसा, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, उसमें हमारे खिलाफ इतनी कैंपेनें चली हैं। दहशत गर्दों ने वीडियो डाली, काट दो, मार दो, 35,000 राशन 4 महीने तक रोजाना दिया है।
پھر یہ اسپتال بنا دیا کووڈ میں عنایت لاکھانی صاحب کے ساتھ. ڈرتے نہیں ہیں؟ کس بات کا خوف؟ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے 25 دوستوں کو قبروں میں اتارا ہے. ہمیں پتہ ہے کسی دن بھی ہمیں مار دیں گے دہشت گرد. دھمکی امیز فون کال آتی ہیں ظفر عباس بتا دے تو نہیں, بھتے کی نہیں آتی, وہ تو کلیئر ہمیں وہ اپنی ویڈیوز میں بولتے ہیں کہ یہ تو اس کا زندہ رہنا ہے ہی نہیں, بنتا ہی نہیں. ظفر صاحب آپ کو مارنے کی وجہ آخر کیا ہو سکتی؟ مجھے نہیں معلوم. مجھے ابھی 2 رینجرز والے ملے ہوئے ہیں, مجھے پولیس والے ملے ہوئے ہیں, میں نے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں, لیکن اپنے کام سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو مشن ہے یہ جاری و ساری رہے گا؟ ادارہ ہے, کمپنی ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں ادارے کے نام پہ ہیں. آج ایک ظفر عباس کو آپ مار دیں گے, کل دوسرا آ جائے گا, دوسرے کو ماریں گے تیسرا آئے گا. کام چلتا رہے گا انسانیت کی خدمت میں. آج بھی کراچی میں لوگ بھوکے سوتے ہیں؟ وہ سفید پوش تو بہت بڑے پیمانے پہ بھوکے سو رہے ہیں گھروں میں. کیا سیاستدانوں کو بھی آپ کا کام پسند نہیں ہے؟ پتہ نہیں. سیاستدان دیکھیں, سیاستدان ایک الگ چیز ہے. ہمارے یہاں سیاستدان بہت امیر ہوتا ہے, بہت زیادہ امیر ہوتا ہے. مڈل کلاس فیملی جو بیچاری موٹر سائیکل پہ میاں بیوی 3 بچے گھوم رہے ہوں, ان کو آپ سیاستدان سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ سیاستدان جس کی بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے بنگلوز, اس کے دوست احباب, اس کا حلقہ احباب ارب پتی کروڑ پتی, وہ اور عوام الگ ہیں, ڈفرینس ہے. ڈائلائسس سینٹر پہلے سے بھی ہیں اور اب کشمیر کے ضلع سب سے بڑے کوٹلی میں بنانے جا رہے ہیں. ایک مریض کے اوپر ہفتے میں 75,000 روپے اخراجات ہیں. ایسا کر پائیں گے؟ کر رہے ہیں. 13 ڈائلسس سینٹر چل رہے ہیں کراچی میں فری آف کاسٹ. تو کشمیر میں بھی کھولنے جا رہے ہیں, لاہور میں بھی کھولنے جا رہے ہیں. سیالکوٹ میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو سینئر وکیل وزیر سیاستدان ہیں, انہوں نے بہت بڑی جگہ دی ہے, سیالکوٹ میں بھی کھولنے جا رہے ہیں. تو 10 سال مریض ڈائلائسس کروائے تو اس کا 2.5 کروڑ روپے کے اخراجات. اگر وہ اچھی جگہ سے کرا رہا ہے 2.5 کروڑ روپے خرچہ آئے گا. آپ برطانیہ میں آئے, لوگوں سے ملے, لوگوں نے سیلفیاں بنائی, آپ نے خیرات ہی نہیں مانگی؟ میں ابھی کیسے خیرات مانگ سکتا ہوں؟ مجھے اس ملک کے رولز فالو کرنے ہیں. یہاں پر میری چیریٹی رجسٹریشن کے پروسیس میں ہو جائے گی. اس کے بعد ابھی تو میں صرف ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنے خاندان, اپنی برادریاں, اپنے رشتہ داروں, ان کو سپورٹ کرو. اگر تمہارا کوئی بھی رشتہ دار تمہیں وہاں سے فون کر کے بول رہا ہے کہ میرے بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے, تو یہ سمجھو آنکھ بند کر کے بھروسہ کرو, وہ سچ کہہ رہا ہوگا. جہاں آپ کا دفتر ہے اسی سڑک کے اوپر لوگ اپنے گھر سے باہر نکلنے کو ڈرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اب نہیں ہے ایسا. اب پہلے کسی زمانے میں خوف تھا, کراچی میں پریشان لوگ چیزیں تھیں, لیکن اب خوف کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں گے کوئی موبائل چھیننے آئے گا, نہیں دیا گولی مار دے گا. میں دنگ ہوں کہ کراچی میں موبائل چھیننے پہ لوگ مارے جا رہے ہیں. اچھا یہ میں کیا بولوں اس کے بعد؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کراچی کے لوگ چور ہیں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ 1% بھی کراچی کے لوگ چور نہیں ہیں. کراچی میں جتنی قومیں بستی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتی ہوں, چاہے ان کا کسی بھی شہر, کسی بھی, کوئی چور نہیں ہے. کراچی کے لوگ گندے؟ یہ 1% گندے نہیں. کراچی کے لوگ تہذیب یافتہ لوگ ہیں, کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کراچی کے لوگ ادب جانتے ہیں, کراچی کے لوگ شاعری جانتے ہیں, کراچی کے لوگ پہننا جانتے ہیں. کراچی آپ دیکھیں, کراچی کی تو بلڈنگ آج سے 40 سال پہلے حبیب بینک دیکھنے کے لیے چائنا سے وفد آتے تھے یار, 70s میں. اب کیوں نہیں آتے؟ وہ حکمرانوں نے اس کی شکل ایسی کر دی کراچی کی. سوری میں نے 40 سال بولا, 50-55 سال پہلے جب حبیب بینک پلازا بنا تھا 70s میں, تو دیکھنے چائنا سے لوگ آتے تھے کہ کیا ہوتی ہے 28 منزلہ بلڈنگ. تو یہ بران رحمت اللہ کی طرف سے رحمت تھی اور آپ کراچی والوں کے لیے زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ بھائی جان آپ جب منتخب ہونے کی باری آتی ہے, آپ بڑے بڑے وعدے کرتے ہو, ایک بارش گھر بہا کے لے جاتی ہے, ایک ذرا سا ہیٹ اسٹروک آ جائے, لوگوں کے گھروں میں لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. یہ جتنی مشکلات آ رہی ہیں لوگ دیکھ تو رہے ہیں نا. ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ کسی این جی او کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ کتنے لوگ سیلاب میں مرے؟ سینکڑوں لوگوں کا نقصان ہوا جانی, اور کروڑوں لوگوں کا مالی نقصان ہوا. وہ آج کہاں ہیں اور کس حال میں؟ ابھی میں KN شاہ گیا تھا, خیرپور ناتھن شاہ, جہاں پر ہم گھر بنا کے پورے دے رہے ہیں. لوگ ابھی تک بھی کیچڑ پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں سائڈوں پہ. اور میں نے خود ان سے بولا کہ یار اپنے برتن تو نکال لو اس کیچڑ سے. اس نے کہا میں نکال لیتا ہوں یہ پتیلی برتن, لیکن دھوؤں گا کس سے؟ اتنا پانی نہیں ہے. نہیں, جو کہ میں خیرپور ناتھن شاہ کی بات کر رہا ہوں, وہاں ابھی بھی لوگ دیکھیں. سیلاب متاثرین کو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ ان 3 کروڑ لوگوں کو گھر بنا کے دے دیے گئے؟ جھوٹ ہے. ارے یہ تو اب تک دعوی کسی نے نہیں کیا. جھوٹ تو اس وقت ہوگا نا جب کوئی آ کے یہ بات بولے کہ بھائی پورے 3 کروڑ لوگوں کو گھر دے دیے گئے. ابھی تو ہمارے جیسا بیبی ادارہ سے ویڈیوز ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ 100 گھر JDC نے اس کو دے دیے, اس گاؤں میں 25 گھر اس گاؤں میں دے دیے, 60 گھر دینا, سب دکھائیں کہاں دیے. تو ظفر عباس کو جب سیلاب کے بعد لاشیں درختوں کے اوپر لٹکی نظر آئی تو دیکھیں ہم نے ہر چیز لوگوں کو بتائی. ہم نے کہا دیکھو یہ مصیبت جو آئی ہے تمہارے پاکستانیوں پر ہی آئی ہے, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ کوئی غیر نہیں ہے, اور ان کی مرضی سے سیلاب نہیں آیا. کس نے بند توڑے, کیسے توڑے, کیا ہوا, اتنا پانی آیا. 30 فٹ پانی. 30 فٹ پانی کا مطلب پتہ ہے 2 منزل, صرف گراؤنڈ فلور نہیں. اور جن کا گھر تھا ہی 1 منزل, وہ پہاڑوں پہ بیٹھے رہے ہفتوں مہینوں. اتنی ول پاور اور اتنا سٹیمنا کہاں سے آیا؟ میں پیدائشی سوشل ورکر ہوں, مجھے محرومیاں نظر آتی ہیں. پہلی بار خیراتی کام کب کیا؟ دیکھیں جو پیدائشی سوشل ورکر ہوتا ہے وہ اپنی جیب میں رکھی ہوئی چیز دوسروں کو دے دیتا ہے. والدین پوچھتے ہیں بیٹا آپ کو ابھی ہم نے وہ چشمہ دلایا تھا کہاں گیا, وہ بتاتا نہیں.
وہ پیچھے بچہ اپنی عمر کے کوئی 12-14 سال کے بچہ جس کے پاس اس کو گفٹ دے کے آ چکا ہوتا ہے. آج 40 سال کے ہیں, کس دور میں کام شروع کیا تھا؟ میں نے کام شروع کیا تقریباً سمجھے 17-18 سال کی عمر. سچ بتائیں کتنی بار دھمکی دی گئی, مار دیں گے آپ؟ دیکھیں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, مجھے قتل کرنے کی کم سے کم 200 سے زیادہ ویڈیوز یوٹیوب فیس بک پہ موجود ہیں. آپ کے سینے میں کتنے ایسے راز ہیں, اگر ان کو بیان کر دیں تو آزادی ہے؟ جلدی چلے جائیں گے. یعنی کہ وہاں پہ آپ آزادی سے سارا سچ نہیں بیان کر سکتے؟ سارا سچ تو کوئی بھی کہیں بھی نہیں بیان کر سکتا. آپ سماجی ورکر بھی ہیں, آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اس جدید دور کا فائدہ بھی بھرپور اٹھا رہے ہیں. یہ جدید دور اور اینڈرائڈ فون اور انٹرنیٹ نہ ہوتا تو کیا حالات شاید جے ڈی سی آج یہاں تک نہیں ہوتی. ہم نے 2010 میں اپنا پہلا پیغام بھی جو تھا وہ فیس بک ویڈیو سے بنا کے موبائل سے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ سندھ میں تباہ کاریاں ہیں سیلاب کی اور اس کا ایسے حل ہو سکتا ہے. آج تک اسی موبائل پہ چل رہے ہیں. آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ دنیا کے دوسرے بڑے ادارے فیس بک کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کر رہے ہیں. کہاں ہم ایسا پارٹنر کام کر رہے ہیں؟ مونیٹائزیشن ہے آپ؟ ہاں وہ تو بچے کی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ مونیٹائزیشن سے زیادہ اچھی جو ہمیں سہولت ملی, فیس بک نے ہمارا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا. وہ کوئی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, چاہے وہ ہمارا سحری کا پروگرام ہو, ہمارا افطاری کا پروگرام ہو, کسی محروم آدمی کے لیے اپیل کریں. اگر ہم کسی مجبور آدمی کے لیے اپنے فیس بک پہ اپیل کرتے ہیں, شاید تیسرے منٹ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ہم وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جی. آج تک جتنا ذہن مانتا ہے کتنے کروڑوں اربوں روپے کی ڈونیشنز دے چکے ہیں؟ اربوں روپے کی دے چکے ہیں. اور ہم تو وہ جو ڈونیشن ہوتی ہے جو ڈائریکٹ ہم کرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کی کہ بھائی جان یہ کام ہے انصاف کا ہے, آپ ڈائریکٹ ان سے کر لیجیے مسئلہ, وہ بھی اربوں خربوں میں. ظفر عباس نے کبھی سوچا تھا کہ ایسی صورتحال بھی پیدا ہوگی اور میرے ملک کے اندر جو غریب بھوکا مر رہا ہے اس کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کھانا دے سکیں گے؟ نہیں, کوئی بڑی تعداد نہیں ہے, بہت چھوٹے پیمانے پہ دے رہے ہیں. اور آج بھی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم وہ دن لے کر آئے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے ادارے کو تالا لگائیں اور ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے. آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ ایدھی صاحب. ایدھی صاحب میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ہم تو ایدھی صاحب کو کاپی کر رہے ہیں, جو کچھ ایدھی صاحب نے جس طریقے سے کیا اسی کو کاپی کر رہے ہیں, ایک ایک چیز. ایمبولینس بھی ہے؟ ایمبولینس بھی ہے, مردہ خانہ بھی ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر بن رہا ہے, یتیم خانہ ہے, اولڈ ایج ہوم ہے, دسترخوان ہے, ڈائلسس سینٹر ہے, لیب ہے, فری آئی ٹی سینٹر ہے, بہت پروگرام ہے. 89 شعبوں میں کام کر رہے ہیں. آج تک کتنے احساسیں جمع ہیں اکاؤنٹ کے اندر ڈونیشنز کے طور پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے, اب ختم ہو رہی ہیں سب چیزیں کیونکہ سیلاب میں بہت خرچہ ہوا. پھر اب جو یہ ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں لاکھوں کروڑوں روپے لگ رہا ہے, تو اب نہیں ختم ہو رہا تبھی تو نکل کے جا رہے ہیں ہر ایک کے دروازے پہ. ورنہ میں نے 13 سالوں میں آج تک ایک بھی فنڈ ریز کانفرنس نہیں کی, جبکہ این جی اوز ہر مہینے ہر ہفتے کرتی ہیں. فلاں کمپنی کے جی ایم کو بلایا گیا, ایوارڈ دے دیا, لائن جی چیک دیں, فلاں کو بلایا جی ہائی ٹی پہ, فلاں کو بوفے میں. ہم نے آج تک خیرات کے پیسوں پہ کوئی ایسا پروگرام نہیں کیا. آپ اتنی تاخیر سے یورپ میں جہاں لوگوں کی جیبس کے اندر پاؤنڈز اور ڈالرز ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں آنا زیادہ مفید ہے اور تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ہم تو ہر جگہ جائیں گے, سب کے دروازوں پہ جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کوئی آدمی ہے اس کی کوئی اگر وہ ہمارے ادارے کو سپورٹ کرتا ہے, میں تو کلیئر بولتا ہوں لاؤ تم مجھے ڈگڈگی دے دو, تمہارے دروازے بیٹھ کے بندر نچاتا ہوں 2 گھنٹے, لیکن اس کے بدلے میں اتنے ہزار لوگوں کو روٹیاں دے دو. اور میں کرتا ہوں. جب تک کوئی کام نہیں کرے گا, زبان سے بولے گا نہیں, اس کو دنیا کچھ بھی نہیں کہتی. یہی وجہ ہے کہ لوگ ظفر عباس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ درست ہے؟ وہ بالکل اٹھانی چاہیے, لوگوں کا رائٹ ہے. اور مولا علی قول ہے انسان جس چیز کو نہیں جانتا سمجھتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. تو سمجھیں, سوال کریں, پوچھیں, تنقید کرتے ہیں لوگ, اس سے کام میں بہتری آتی ہے اور ہمیں پرابلم نہیں ہے. دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں زبان دیکھی جاتی ہے, معاشرہ تیار کیا گیا نا کہ جی ووٹ دینا ہے آپ کو, آپ اس زبان والے تو آپ اس کو دیں گے, آپ کی یہ زبان ہے آپ اس کو دیں گے, آپ کا یہ مذہب ہے آپ اس کو دیں گے, آپ کا یہ مسلک ہے آپ اس کو دیں گے. ان حالات میں اگر میرا جیسا آدمی جو بولے بھائی سب ہمارے محترم ہیں, سب ہمارے لیے عزت دار ہیں, سب ایک جیسے ہیں, سب کے بزرگ قابل احترام ہیں, سب کے بچے, تو لازم بات ہے بہت سارے لوگ تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ظفر عباس کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہے میری اپنی ٹریول ایجنسی ہے PJP کے نام سے, اور سب جانتے ہیں لوگ. اور اس وقت اگر کسی ایک عام آدمی کے ساتھ عمرے پہ 25 لوگ جاتے ہیں, کسی بڑے گروپ کے ساتھ, تو ہمارے ساتھ 250 لوگ جاتے ہیں. ایک ویب سائٹ نے لکھا کہ آپ کے کل اثاثے تقریباً 15 لاکھ کے ہیں. نہیں ہو سکتا ہے اس سے شاید کم و بیش زیادہ ہی ہوں, لیکن میٹر یہ نہیں ہے. میٹر یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں بولتے ہیں ہمارے پروجیکٹ کی صرف ایک ویڈیو بنا دو فلیٹ کی, ہم آپ کو 2 فلیٹ تو گفٹ کر رہے ہیں. تو مطلب 2 فلیٹ 60 لاکھ کے لگا, 1 کروڑ 20 تو وہ صرف اسٹارٹ کے دے رہا ہے مارکیٹنگ کے. آؤ تو میٹر یہ کہ پیسہ ویسا کمانا وہ مین ایشو نہیں. مین ایشو یہ کہ جتنے پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں یہ چلنے چاہیے, یہ نہیں رکنے چاہیے. اب تک جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کے لیے وسائل بھرپور ہیں؟ بہت کم ہے, تبھی تو نکلا ہوں میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں 12 دن پڑا رہوں گا آ کے دوسرے ملکوں میں اور جاؤں گا لوگوں کے دروازوں پہ. میں نکل رہا ہوں. یہ پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے, ترقی پذیر تو ہے ہی, جہاں پہ غربت روز بروز بڑھ رہی ہے. ایسا ہی ہے, مہنگائی پڑ رہی ہے نا. کچھ سوچ سکتا تھا کہ جتنے میں 10 کلو آٹا لے کر آتا ہوں اتنے میں
2 किलो मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि बंदूकों के साए में आटा लेना पड़ेगा। मीरपुर खास का आदमी आटे की लाइन में लगा, मर गया, नींद नहीं आई सुनने के बाद मुझे। अभी यहाँ से जाने के बाद उसके घर जाऊँगा, ढूंढूंगा उसका घर, 6 बच्चे हैं उसके छोटे, और उससे बोलूंगा, उसके बच्चे अभी तक हैरत में होंगे कि हमारा बाप मरा तो किस चीज में मरा भाई? आटा लेने के लिए गया, अपने पैसों से, और अपने ही शहर के लोग रोंद के चले गए। तो क्या बाकी लोगों के महसूस करने के हिस्से सही काम नहीं करते? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो अफसोस हो रहा था। मैं शायद अगर मेरी फ्लाइट नहीं होती तो मैं पहले वहाँ जाता। मेरी फ्लाइट थी उस दिन, अफसोसनाक खबर थी। उसकी लाश सवाल कर रही थी, उसके ऊपर कोई चादर डाल के चला गया था, उसकी लाश बहुत सारे लोगों ने सवाल कर रही थी कि मेरे बच्चों की रोटी लेने आया था मैं, ये क्या किया मेरे साथ। हाँ, उसके बाद भी उसकी फैमिली ने कितने लोगों को जनाजा दफनाने के बाद खाना खिलाया होगा, फिर उसके 2 दिन बाद खिलाया होगा, और जिनके अपने घर में आटा नहीं था उनके साथ क्या क़यामत गुजरी। पाकिस्तानी मीडिया तावन करता है आपके साथ? पता नहीं क्या मामला है, लेकिन हमारा सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। मुस्तकबिल करीब में बरतानिया के अंदर बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड हो गए, यहाँ से जी इंशाल्लाह काम करेंगे। इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। कौमी अमानत है, वोट देते होंगे, किसी सियासी पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि मुल्क बेहतर हो सकता है अगर ऐसे हो जाए तो? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं ज़्यादा खुल के बोलूँगा तो मेरा भी वही हाल होगा जो दूसरों में हो रहा है। मेरा एक बड़ा लंबा चैप्टर है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी आए हुक्मरान, वो उसी कैटेगरी से होना चाहिए जिनके ऊपर तुम मुसल्लत हो रहे हो। भाई तुम रहते हो 25,000 गज़ के बंगले में और तुम बन रहे हो 80 गज़ वालों के हुक्मरान, तुम्हारा उनका दर्द कैसे सेम हो सकता है? तुम वो महरूमियाँ कैसे समझ सकते हो? तुम्हें कैसे मालूम लाइट जाती है तो गली के कोने पे फुटपाथ पे आके क्यों सोते हैं लोग? तो फिर आप जैसे लोग सियासत में क्यों नहीं आ जाते? हमारा काम अलग है सर, हमारा काम अलग है, लेकिन बात ये है कि बहुत डिफरेंस बहुत है। देखिए, हुक्मरान और एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क है। कोटली के ज़िला में डायलिसिस सेंटर कब से काम करेंगे? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी उम्मीद दिलाई है आज कोटली के लोगों ने यहाँ पर। अगर ये लोग साथ जुड़े, अदील मलिक साहब हमारे साथ हैं, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अल्लाह ताला ने उसको हौसला दिया है, हिम्मत दी है। जिस तरह सिंध के सैलाब में पानी की तरह उस शख्स ने पैसा दिया है और लोगों के दरवाज़ों पर गया। हालांकि बहुत बड़ी शख्सियत है, पाकिस्तान की 13वीं बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है जो मेडिसिन कंपनीज़ को केमिकल फराम करती है। इतना बड़ा सेट हमारे साथ लोगों के घरों दरवाज़ों पर गया है, तो उन जैसे लोग साथ हैं। तो मैं खोलने को तो अगले हफ्ते खोल दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग इन्वॉल्व हों। आखिरी 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे वो इमोशनल और दुखी लम्हा कौन सा था जब आपने लोगों की मदद करते हुए महसूस किया हो कि ये इंतहा भी हो सकती है? सबसे ज़्यादा मुसीबत का लम्हा होता है जब कोई फैमिली आपके ऑफिस में आए और आपको बुलाया जाए, आएँ जी आपसे मिलने फ़लाँ सर आएँ, और आप मिलने जाएँ और आप उसको जी सर हुक्म करें। आपको लग रहा होता है डोनेशन देने आए, लेकिन थोड़ी लम्हों बाद उनके होंठ कांपते हुए आपको नज़र आते हैं और उनकी आंखों से आंसू के कतरे गिरते हैं, तो आपका कलेजा फट जाता है। सर हौसला दें अपने लोगों को, वहाँ से हटाते हैं हम कि अच्छा हट जाओ, जी सर हुक्म करें। फिर वो उनकी आंखों से आंसू, फिर रुमाल निकालते हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं, घबराहट और काँप रहे होते हैं। तो ये लम्हात इस वक्त हर दूसरे दिन मैं देख रहा हूँ सुबह से शाम तक। यानी कि गरीब नजर आ जाता है, जरूरतमंद नजर आता है, लेकिन सफेद पोश नजर नहीं आता। मिडिल क्लास फैमिलीज देने वाली जो कल तक आती थी कि ये 5 बच्चों के बेटा फीस के पैसे ले लो, ये लो बेटा मेडिसिन दे देना, किसी गरीब को दिलवा दो, आज वो खुद आ रहे हैं बच्चों की फीस के पैसे चाहिए, हमारे घर की बिजली कट गई है, हमारे मालिक मकान ने घर से निकलने को बोल दिया। लोगों की क़यामत गुजर गई है। 7 दिन काम करते हैं, 7 दिन पूरे 365 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। भाभी और बच्चे गिला नहीं करते? देखिए ना, बहुत सारे आप ज़िंदगी जीते हैं अपनी बीवी बच्चों माँ बाप के लिए, आपकी दुनिया ये, हमारी दुनिया सब लोग हैं। एक बेचारा अगर किसी की मैयत रखी हुई है, दूसरे शहर भेजनी है और पैसे नहीं है, हम उस दर्द को अपने बाप भाई की मैयत समझ के फील करते हैं। 6 करोड़ की आबादी है, उसमें रोज़ाना 1600 या 1000 बंदा तो मरता है। हाँ, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1600 लोगों की अपनी अमवात होती है। कितने हज़ार लोगों की मैयतों को रखने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं? 1000 लोगों की मैयत रखने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मॉर्चरी बन रही है और स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है। और आप अगर देखें हमारे पेज पे जाके तो हर चीज़ उसकी कमाल है। कराची किसी दौर में रोशनियों का शहर होता था, आज लोग उसको रोशनियों का शहर नहीं कि जो कहेगा कराची को रोशनियों का शहर, लोग उस पर हंसेंगे। अब कराची रोशनियों का शहर था, उसको एक बड़ी मनसूबा बंदी के तहत बर्बाद किया गया है, सड़कें तोड़ी गई हैं, पूरा सेवरेज का निज़ाम तबाह किया गया है, कराची में बिजली का निज़ाम नहीं है, प्राइवेट कंपनियों को मुसल्लत कर दिया। कराची का क्या है? कराची तो अब इस वक्त चोरियाँ डकैतियाँ आप कहाँ से क्यों रहे? कराची तो एक मिसाल दी जाती थी कराची की। इसी रोशनियों के शहर के अंदर मौजूद अल्लाह का घर जिसको मस्जिद कहते हैं, उसमें गटर का पानी चला गया। हो सकता है किसी बारिश में ऐसा हुआ हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं सर, निज़ाम ऐसा हो गया है, हम तो क्या बोल सकते हैं।
آپ کی خواہشیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ہماری خواہشیں دوسرے لوگوں سے الگ ہوتی ہیں. جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے, وہ دوسروں کے سکون میں خوش ہوتا ہے, وہ ان تمام چیزوں میں. ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر کسی جھولے پہ جا کے جھلائیں, پیچھے دو آدمی ایک آدمی کے ساتھ اس کے بچے بولے پاپا ہم اس میں بیٹھ سکتے ہیں, تو اس کا باپ بولے بیٹا اس کے پیسے تو نہیں ہیں, تو یہ موت ہو جاتی ہے ہمارے لیے. ظفر صاحب کتنے سکون سے سوتے ہیں رات کو؟ ہمارا کہاں سکون یار, جیسے ہی لیٹتے ہیں کسی نہ کسی کا فون آ جاتا ہے کہ بھائی وینٹ پہ ہے, اتنے پیسے دینے ہیں, بچہ وینٹ پہ ہے, مالک مکان نے گھر سے نکال دیا ہے, یہ ہو گیا ہے, ہمارے بچے کو پکڑ لیا گیا ہے, یوں ہو گیا ہے, 1,00,000 مسائل ہیں. جو کیا اور جو کچھ کریں گے اس کے اوپر فخر تو کرتے ہوں. ہاں سیدھا سیدھا لائن بڑی سیدھی ہے, فخر ہم نہ بھی کریں, ہماری لائن بہت سیدھی ہے. ہم دیکھیں ہم نفرتوں کے بیانیوں کو ختم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص زخمی پڑا ہوا اس سے پلیز اس کا زبان نہ پوچھو. آخری بار دھمکی امیز کال کب آئی؟ میں ابھی اب سے 2 مہینے پہلے آؤٹ آف کنٹری تھا, تو یا 3 مہینے پہلے, تو مجھے جتنے بھی پاکستان کے حساس ادارے انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے بولا آپ جیسے ملک میں اتریں گے تو آپ ڈائریکٹ گھر نہیں جائیں گے, آپ کو رینجرس کی موبائلیں دی جائیں گی شدید تھریٹ میں. تو ابھی جب آپ انگلینڈ سے واپس جائیں گے تو پھر بھی خطرے میں کچھ نہیں معلوم. دیکھیں ہمیں تو یہ نہیں معلوم نا ہمارا دشمن کون ہے, ہم تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کا دشمن آپ کے کراچی سے ہی ہے. کراچی بہت محبت کرتا ہے, کہیں سے بھی وہ دشمن ہوتا ہے. دشمن کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, کیا نہ کوئی شہر ہوتا ہے. سندھ کے اندر جانور اور انسان ایک ہی گاڑ سے پانی پیتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنے شہر کی اگر بات کروں, کراچی کی بات کروں, میں اپنے گھر کی بات کروں, تو میرے گھر کے نلکے میں جو پانی آتا ہے اگر اس کو گلاس میں رکھ دوں اور صبح اس کے اوپر سے کاغذ ہٹاؤں تو اس کے اوپر ایک چکنائی کی لیئر ہوگی اور اس میں بدبو ہوگی گٹر کی. کراچی کے لوگ گٹر کا بدبودار پانی پیتے ہیں؟ میرے گھر میں جو پانی آتا ہے وہ سیوریج کا پانی مکس ہو کے آتا ہے. لائنیں اتنی پرانی ہو چکی ہیں کہ وہ. بہت شکریہ. تھینک یو. دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.